ہر جنگ اپنا ادب لے کے آئے گی، ہر جنگ اپنے آرٹسٹ لے کے آئے گی۔ جنگ کے جو خطرات ہیں انہوں نے کس طرح کا لوگوں سے ایک مزاحیہ ادب تخلیق کروانا شروع کیا، جس پہ بڑے بڑے عالمی اداروں نے بھی ہیڈ لائنز لگائیں کہ بھائی کم از کم میمز بنانے میں پاکستانیوں کو کوئی ثانی نہیں ہے۔ ہم نے خودکش دھماکے دیکھے، ہمارے بچے قتل ہوئے، ہماری عورتیں قتل ہوئی، ہم قتل ہوئے، ہم مرے ہوئے لوگ ہیں، مگر کوئی قوت ہمیں زندہ رکھی ہوئی ہے۔ تو اسی وجہ سے جب جنگ کا خدشہ ہوتا ہے، آلریڈی ہم اتنا کرب دیکھ چکے ہیں، اتنا خون دیکھ چکے ہیں، اب ہمیں بہت سی چیزیں اس طرح متاثر نہیں کرتی۔ کانفلکٹس تو پیدا ہوں گے اور یہ انسانی تاریخ جو ہے وہ اسی کے اس پر چلتی ہے۔ تو اگر ہم اس کو صرف تخریب ہی کہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان جنگوں سے ایک تعمیر بھی تو ہوئی۔ قاسمی صاحب نے جو ہمارے پاکستانی دیہاتوں کی کہانیاں لکھی، اس میں وہ تمام لوگ شامل تھے جن کے گھر کا دوسرا یا تیسرا کوئی رشتہ دار جنگ میں سرو کر چکا۔ تو ان کے افسانے کا وہ ٹکڑا کچھ اس طرح سے کہ ایک ماں جو ہے وہ اس نے اپنے بیٹے کو خط لکھا، تو مجھ سے اتنی دور ہے کہ میری آنکھوں کے تو خواب بھی تجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ نظریات کے ساتھ جنگ لڑی جاتی ہے، جب وہ کسی ادب کا موضوع بنتی ہے تو ہمارے سامنے میکسم گورکی کا ناول ماں آتا ہے۔ ہٹلر اور یہ نازی فوج نہ ہوتی، امریکی ادب اور امریکی سینما کا 25% حصہ تو خارج ہو جاتا۔ روسی ادب جو ہے اس کا دنیا ادب پہ سب سے زیادہ اثر ہے، اور جنگ وہ موضوع ہے جس کا سب سے زیادہ اثر ہمیں روسی ادب پر نظر آتا ہے۔ جنگوں کے دوران جو ادب تخلیق ہوا، اس کا یہ ایک فائدہ ہوا کہ لوگوں کو اجتماعی دکھ درد کو سمجھنا آ گیا۔ اگر سپر پاور انوالو ہوگی جس کے پاس آرٹ میں اپنا اثر چھوڑنے کی یا اظہار کی قوت ہوگی، تب تو وہ موضوع بنے گا، ورنہ یہ کہ ہندوستان فلم بنا لے گا، ہم فلم بنا نہیں سکتے تو ہم ناول لکھ لیں گے، لیکن ہم نغمہ بنا لیں گے۔